پروردگار ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے میرے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام۔ اسلام نے کسی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا ہے۔ اب آپ کربلا آئیں، کربلا میں دیکھیں کہ کس طرح کے رشتوں کی اہمیت کو بتایا گیا۔ آپ آئیں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے واقعہ۔ احترام امامت کیا ہے، احترام برادر کیا ہے، بتایا مولا عباس کہ اگر بڑا بھائی ہو، بھائی نہیں کہا اس لیے کہ پرورش، اس لیے کہ بات سے بات نکلے گی تو طویل ہو جائے گی، کہ حضرت عباس کی بہادری کو صرف اس نظریے سے نہ دیکھیں کہ مولا کائنات کے فرزند ہے۔ یقیناً مولا کائنات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، لیکن عرب کی جاہلیت میں بھی جس قبیلے کو شجاعت کے لیے، سخاوت کے لیے، عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا وہ جناب ام البنین کا قبیلہ تھا۔ جناب ام البنین کے نانا کا ملاعب الاسنہ کا ہے، یعنی جو نیزوں سے کھیلتا ہو، اور ذات کا نام ہے جناب ام البنین کے۔ جناب ام البنین نے ایسی پرورش کی اور علی نے ایسا ہی دعا کی کہ جس کی شکل میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ تو بتایا امامت کا احترام کیا ہے، بھائی کا احترام کیا ہے۔ جناب زینب نے بتایا امام ہے، بھائی ہے تو بھائی کی محبت کیسے ہوتی ہے۔ جناب ام کلثوم نے بتایا کہ بھائی کی محبت کیسے ہوتی ہے۔ علی اکبر نے اجازت لے کے بتایا کہ پھوپھی کا احترام کیسا ہوتا ہے۔ مادر کی خدمت میں آ کے سر کو جھکا کے اجازت لی تو بتایا کہ مادر کا احترام کیا ہوتا ہے۔ حبیب نے بتایا کہ دوست کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو کربلا نے رشتوں کی اہمیت کو بھی بتایا ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام نے ہر رشتے کا احاطہ کیا ہے۔ اسلام نے انسان کے زندگی کو کسی گوشے کو چھوڑا نہیں ہے۔ اب اسی میں ایک گوشہ ہے دوستی، اسی میں ایک گوشہ ہے دوستی۔ حدیث سے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، شاعر نے اسے اپنے شعر میں ذکر کر دیا، کہا مولا نے کہا الغریب فمن لم یکن حبیب، کہ وہ غریب ہے جس کا حبیب نہ ہو، جس کا دوست نہ ہو وہ غریب ہے۔ دوسری جگہ مولا کائنات، یہ تمام کلمات خصال دوسرے خطبہ میں مولا کائنات کے ذکر، جہاں مولا کائنات نے اس موضوع پہ کثرت سے مولا کائنات نے کہا وہ غریب ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ پھر آگے بڑھ کے کہا اس سے غریب وہ ہے جو اپنے دوست کو کھو دے، یعنی غریب ہے جو دوست نہ ہو، اور اس سے غریب وہ ہے جو دوست کو کھو۔ کہا دوست ہو کیسا، چند چیزیں ذکر کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ حبیب نے مظاہر علیہ السلام کہا دوست کیسا ہو، تو مولانا نے کہا دوست ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے 3 موقعوں پہ کام آ سکے۔ دوست ایسا ہو جو تمہارے 3 موقعوں پہ کام آ سکے۔ کہا پہلا موقع وہ کہ جب تم نہ ہو تو تمہاری حمایت میں تمہارے گھر والوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کہا پہلا موقع وہ کہ جب، ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد، کہا پہلا موقع یہ کہ تمہاری لیے پشت پناہ ہو، تمہارا سہارا ہو۔ دوسرا موقع یہ کہ تم نہ ہو اور کوئی تمہاری غیبت کرے تو وہ تمہارا دفاع کرے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ کہا پہلے یہ کہ تم نہ ہو تو تمہارے گھر والوں کے ساتھ تمہارا حمایتی، اور کوئی تمہاری غیبت کرے تو وہ تمہارا دفاع کرے۔ 2 چیزیں زندگی کی ہو گئی۔ تیسرا موقع امام نے بتایا کہا ابھی دوستی ختم نہیں ہوئی، کہا مولا تیسرا موقع کیا ہے، کہا مرنے کے بعد تمہارے لیے ایصال ثواب بھی کرے۔ یعنی دوستی کا رشتہ دنیا تک نہیں ہے، دنیا کے بعد بھی ہے۔ اس کی بڑی مثال عید اکبر، عید غدیر ہے کہ جب اعمال کیے جاتے ہیں تو شیرے اخوت بڑھا جاتا ہے، رشتہ بنایا جاتا ہے، دوستی کا رشتہ بنایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، میں تمہیں اپنا بھائی بناتا ہوں اور تمام چیزوں کو ترک کرتا ہوں، لیکن امید رکھتا ہوں کہ میرے بغیر تم داخل بہشت نہیں ہوگے۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس کے بعد مولا نے کہا 3 دوست تمہارے ہیں۔ کہا پہلا دوست کون ہے، دوست کی بھی قسمیں ہیں۔ کہا کون ہے، کہ سب سے پہلے ایک تمہارا دوست، کہ جو تمہارا دوست بغیر واسطے کا دوست۔ اب تاریخ اس میں جتنا چاہے تلاش کر لے، علی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا، تبدیلی نہیں۔ آ کر کہا کہ علی کو نماز کے لیے دیر کرا دیں۔ یا علی بتائیے بہت بیٹھ کے نہ جانے کتنے گھنٹے زحمت کی ہوگی، اگر اتنی زحمت علی کی معرفت کے لیے بناتے تو علیہ السلام بن جاتے۔ لیکن ہے نا کہ جب عقل پر تالا پڑ جاتا ہے بغض کا تو پھر کوئی صحیح راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو بہت دیر تک سوال سوچا، کیا سوال کریں کہ علی کی نماز میں دیر کر دے۔
آخر میں آئے گا یہی بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے اور کون سے جانور بچے دیتے. علی نے سوار ہوتے ہوتے بتا دیا دیکھو اگر کان باہر کی طرف نکلے ہوئے تو بچے دیتے ہیں, کان اندر کی طرف ہو تو انڈے دیتے ہیں. 1400 برس گزر گئے, تاریخ ڈھونڈ رہی ہے کچھ تو الگ مل جائے, لیکن علی نے کہہ دیا تو وہی ہے وہی رہے گا. اس لیے جارج جرداق نامی یہودی نے کہا کہ میں نے جب علی کو پڑھا تو میں نے یہ درک کیا علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب دنیا بن رہی تھی تو یہ خود دنیا کو بنایا یا دنیا بن رہی تو یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا کیسے بن رہی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تین دوست تمہارے ہوں گے. پہلا دوست تمہارا تو دوست ہے, دوسرا دوست وہ ہوگا جو تمہارے دوست کا دوست ہے. آپ کا ہمارا کوئی دوست ہے, اس کا بھی کوئی ایک دوست ہے, وہ بھی تمہارا دوست ہے. تیسرا دوست کون ہوگا؟ کہ تیسرا دوست وہ ہوگا جو تمہارے دشمن کا دشمن ہوگا. کہ مولا دشمن کا دشمن بھی تین طرح کے ہیں. پہلے تمہارا دشمن, دوسرے تمہارے دوست کا دشمن, اور تیسرے جو تمہارے دشمن کا دوست. اب آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کے ورق کو پلٹتے جائیں, نہ ان تین سے دوست زیادہ نظر آئیں گے, نہ ان تین سے زیادہ دشمن نظر آئیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس کے بعد منع کیا, پھر مولا نے منع کیا, کہا دوستی نہ کرو. کہا کس سے دوستی نہ کرو؟ کہا جو بد کردار ہو اس سے دوستی نہ کرو. کیوں منع کیا؟ تین چیزیں بتائی, تین لوگ سے دوستی منع کی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہ جو بد کردار دوستی نہ کرو. کہا دوسری کا جو جھوٹا ہو اس سے دوستی نہ کرو. تیسرا کا جو بخیل ہو اس سے دوستی نہ کرو. چوتھے کا جو بے وقوف ہو اس سے دوستی نہ کرو. اب آپ تینوں چیزوں کو دیکھیں. اگر بے وقوف ہوگا کہا کیا کرے گا؟ کہ اگر بے وقوف ہوگا تو پھر دوست کو بھی جو ہے گڑھے میں گرا دے گا. اس لیے ایک مقام پہ مولا نے کہا کہ بے وقوف کی دوستی سے, بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن زیادہ بہتر ہے. کہ بد کردار سے دوستی نہ کرو. کہ اس لیے کہ اگر بد کردار ہوگا تو تمہارا کردار بھی اپنے کردار میں ڈھال دے گا. کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرو. کہ اس لیے کہ اگر جھوٹا ہوگا تو تمہیں کوئی ضرورت آئے گی تو جھوٹ بول دے گا. کہ بخیل سے دوستی نہ کرو. اس لیے کہ بخیل اپنے نفس پہ خرچ نہیں کر سکتا تو تم پہ کیسے خرچ کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بھائی ان تمام کردار کو دیکھیں. کیا بے وقوف سے دوستی نہ کرنا, بخیل سے دوستی نہ کرنا, جھوٹے سے دوستی نہ کرنا, بد کردار سے دوستی نہ کرنا, تمہارا دوست یہ ہے. اس کے بعد کہ دوستی کرو ایسے سے کرو کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد رکھے. تمام چیزیں نہج بلاغہ کی. کہ دوستی کرو تو ایسے کہ جو تمہیں مرنے کے بعد بھی یاد کرے. کہ دوستی کرو تو ایسے کہ تم پر مصیبت ہو تو وہ تمہارا پشت بن کے کھڑا رہے. اب آ جائیں ان صفات کو لے کر کہ دوستی کس سے کرے. کہا ایسے سے کرو جو تمہارے پشت کی طرف کھڑا رہے. کہا ایسے سے کرو تم نہ ہو تو وہ تمہارے گھرانے کا محافظ ہو. کہا ایسے سے کرو کہ کوئی تمہاری غیبت کرے تو وہ پھر مقابلے کے لیے آمدہ ہو جائے. اب آئیں کربلا میں دیکھیں حبیب ہے تو حبیب کیسے ہے؟ کہ حسین پہ ضرورت پڑی تو اہل بیت کو چھوڑ کے آگے, مدد کی نصرت پڑی تو بنی اسد کے پاس چلے گئے, اور دشمن نے للکارا تو سب سے پہلے حسین کی سپر بن کے دشمن کے آگے چلے گئے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد.